And when you are dealing with the civil case, it is always regulated by the Code of Civil Procedure 1908. And first of all, when you deal with a matter, you have to deal with a proposition and you have to judge that whether this is a criminal case or this is a civil case or this is a family suit. میں سب کہتا ہوں کہ جو ایڈوکیٹ ہے اس کے بعد جب کلائنٹ آتا ہے تو فرسٹ ڈے اس کو کیا ہوتا ہے کہ ہاؤ وین اینڈ ویئر میں نے کیا کرنا ہے, کہاں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. Because when a client comes to you, a litigant public comes to you, a person who is aggrieved comes to you, he don't know the law, he don't know that where he has to go. It is the you who has to guide them, guide him that in which forum, before which forum his remedy lies. ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے میری زمین پہ قبضہ ہو گیا, تو اس کی سول میٹر بھی بن سکتا ہے, اس کا کریمنل میٹر بھی بن سکتا ہے. ایک شخص کہتا ہے جی میرے سے کسی بندے نے فراڈ سے پیسے لے لیے, اس کا کریمنل میٹر بھی بن سکتا ہے, اس کا سول میٹر بھی بن سکتا ہے. تو آپ دینا, تو یہ جو سول پروسیجر کوڈ ہے یہ اس پروسیجر کو بیان کرتی ہے جہاں آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ اٹ از اے سول میٹر اور آپ نے سول پروسیڈنگ کے ذریعے اس بندے کا ریڈریسل آف گرینس کرنا ہوتا ہے. تو ٹو نو دیٹ واٹ از اے سول کیس, there is a basic section in CPC. Whether any person can tell me that what is that section? Anyone? Which says that what may be the civil suit? Do you all are having the CPC book? Why? You are here for the lecture of CPC. At least I am having the book. I am having the book with me, who is dealing with the matter for the last 23 years, and you are new entrant and you are not having the CPC. یہ تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہو یہ ہے اپنے بکس کا یہ الاؤ نہیں. جنرل لیکچر میں تو نہیں ہوتی, آپ پہلے بتا دیا کریں, پرووائڈ کر دیا کریں. نہیں ویسے بھی ابھی تھوڑا سا خرید لیں آپ, کیونکہ ہم نے وکالت ہی کرنی ہے تو اس کو خرید لیں. It is a section 9. It is a section 9. Section 9 says that what are the civil cases, and it says that a suit in which any right, a title or interest in the office, property is involved is a case of a civil nature. تو اب آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرے پاس کوئی بندہ آیا ہے تو یہ سول نیچر کا کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا. ایک شخص آتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے فلاں قوم کا ڈکلیئر کرا دیں, تو whether it is a case of a civil nature? No. اس کے ساتھ کوئی رائٹ اٹیچ نہیں ہے جس کے لیے وہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے اس ٹائپ کا ڈکلیئر کرا دیں. But when he is claiming that sir, I being a Mughal are entitled to be a member of this association, then this question that whether he is Mughal by caste or not is a question of his civil nature, and this is a civil suit. بعض دفعہ وہ جو کوشچن ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹلی سول سوٹ کا حصہ نہیں بنتا, بٹ وین اٹ از نیسسری, the decision of that question is necessary for creation of another right or for determination of other right, then that becomes a question of a civil nature. تو یہ آپ نے سب سے پہلے, اب میں وہ ڈیٹیل میں نہیں کرتا, چھوٹا لیکچر ہے, سیکشن 9 کی کمنٹری پڑھیں, سیکشن 9 کی کمنٹری پڑھیں. بہت سارے میرے سمیت بہت سارے وہ کلاس صاحبان کو ابھی بھی بعض دفعہ ابہام ہوتا ہے کہ یہ سول نیچر کا سوٹ ہے یا نہیں ہے. تو ٹو نو دیٹ ویدر دس از اے کیس آف اے سول نیچر اور ناٹ, یو ہیو ٹو سی اینڈ یو ہیو ٹو گیج دیٹ پروپوزیشن انڈر دا پروویژنز آف سیکشن 9. کہ سیکشن 9 کے اندر اس میں کوئی سول رائٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا. اگر سول رائٹ بنتا ہے تو سول سوٹ ہوگا, اگر سول رائٹ نہیں بنتا تو نہیں ہوگا. اور اس کے بعد یہ تو آپ کا کوشچن کا وہ جو فرسٹ کوشچن ہے کہ واٹ ہیو ٹو ڈو, میں نے کرنا کیا ہے. آپ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ نے ایک سول سوٹ کرنا ہے. دین دا نیکسٹ کوشچن کمس ٹو ویئر. کوشچن کمس ٹو ویئر.
آپ نے یہ کام اگر کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے؟ یو آر ہیونگ یور چیمبر ان اسلام آباد اینڈ اے پرسن کمس ٹو یو اینڈ ہی سیز دیٹ آئی ایم ہیونگ اے پراپرٹی ان راولپنڈی کینٹ بورڈ اینڈ دیٹ ہیز بین فورسبلی آکوپائڈ, then whether you will file suit in Islamabad? Cause of action جہاں دیا رہا. No, cause of action. No. Immovable property. Rawalpindi میں ہی ہوگا. But you have to say, you have to decide that where you have to go. یہ نہیں کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے کیس بھی اسلام آباد میں کرنا ہے. تو جو jurisdiction کی sections ہیں تو بتا سکتا ہے سی پی سی میں کون سی ہیں؟ 15 to 20. 15 انٹروڈکٹری ہے اور 16 to 20 ہے کہ آپ نے وہ دعویٰ کہاں دائر کرنا ہے. 16 ڈیز ود اموویبل پراپرٹی. جس طرح میری بہن نے کہا کہ اموویبل پراپرٹی کا وہ کاز آف ایکشن کی بات نہیں ہوتی, وہاں ہے کہ ویئر دا اموویبل پراپرٹی لائز. اموویبل پراپرٹی کا ایک ہی کیس ہے کہ جہاں اموویبل پراپرٹی ہے وہ وہاں, اور سیکشن 17 کے ساتھ جب ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ ویئر the part of any immovable property lies. اگر پراپرٹی دو مختلف حدود میں ہے تو آپ کسی ایک حدود میں بھی دعویٰ کر سکتے ہیں. مثلا اے فوت ہو گیا, اس کی پراپرٹی کچھ اسلام آباد میں ہے, کچھ راولپنڈی میں ہے, کچھ جیلم میں ہے, تو in any court you can file the suit for partition or declaration for the whole of the property. کیونکہ any part کی بات ہوئی ہے, any part اس طریقے سے ہو سکتا ہے. اور 18 ہے کہ وہاں cause of action ہو, اور 19 ہے کہ وہاں جو ہے cause of action ہو یا کون رہتا ہو, ڈیفینڈنٹ. بڑا غلط نام ہے کہ as plaintiff resides in Islamabad, hence this court has the jurisdiction to entertain the matter. It's totally wrong. It is only in the family cases, and that is only the suit for resolution of marriage and the recovery of dower amount, which says that where the plaintiff resides, meaning thereby the wife resides. Then the court gives jurisdiction to that court. But in civil procedure code, if you want to file a suit, then and that is not a immovable property, that is a movable property, recovery of amount, then where cause of action wholly a party of arisen, or where the defendants or any of the defendant resides. تو آپ اپنے اس کی فریم اس طرح بنانی ہے کہ آپ نے اس کورٹ کو ایڈریس کرنا ہے, آپ اس کورٹ کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے جس کورٹ میں آپ نے وہ دعویٰ دائر کرنا ہے, اس کو ایڈریس کرنا ہے. Then there are two sections which comes after section 9 and prior to section 15 to 20, and you have to ask from the client that whether any case is pending regarding the property or any case has been decided regarding the property or not. Because if any case is pending before any court of competent jurisdiction and that has yet not been decided, your suit shall be hit by res sub judice. Section 10. That shall be hit by section 10. اس کی آپ ایگزامپل یہ لے سکتے ہیں کہ اس کے اور وارثان ہیں, آپ کے پاس ایک وارث آیا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ میں اپنے والد کی پراپرٹی ہے اس کو تقسیم کروانا چاہتا ہوں, لیکن میری ایک بہن نے جو ہے اس کا آلریڈی دعویٰ فلاں کورٹ میں دعویٰ, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جوریسڈکشن ہے, تو وہ یو ول سمپلی ٹیل ہم اور ہر کہ بھئی آپ کا تو دعویٰ چل رہا ہے یا بنیاد دعویٰ دائر کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا, ہو کیا جائے گا, اسٹے ہو جائے گا, پروسیڈنگ سٹاپ ہو جائیں گی, کیونکہ ورڈز ہیں کہ نو کورٹ شل پروسیڈ ود. اور اگر وہ آ کے کہتا ہے جی کہ میرا دعوے کا فیصلہ ہوا ہے, میرا دعوے کا فیصلہ ہوا ہے, تو دیٹ شیل بی ریس جوڈیکاٹا. سیکشن 11 دیٹ شیل بی ہٹ بائی ریس جوڈیکاٹا. اور ریس جوڈیکاٹا کیا ہے کہ نہ صرف وہ شخص وہ جو دعویٰ کر رہا ہے, بلکہ اگر اس کے ابو اجداد میں سے جس سے اندر وہ انہیرٹ کر رہا ہے, اگر وہ بھی ایسا دعویٰ دائر کرتا ہے تو دیٹ وڈ بی ہٹ بائی ریس جوڈیکاٹا. اس کی کوئی ایگزامپل دے سکتا ہے. مثلا اے نے بی کے خلاف ایک سوٹ فار پوزیشن دائر کیا, وہ خارج ہو گیا. نو سیکنڈ سوٹ if it is filed, it is being filed by A against B, that shall be hit by rule of res judicata. اب res judicata کا یہ کوئی بڑی سمپل ہے, لیکن ایک اور بھی ہے کہ between the same parties are the parties under whom they are litigating. اس کی کوئی ایگزامپل دے دیں. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اے نے بی کے خلاف ایک دعویٰ دائر کیا
اور وہ خارج ہو گیا اس بنیاد پہ کہ اے از not the owner of the property, he is not entitled for possession of this property. Now A sells the property, وہی تو دربار لکھ کے B کو یا C کو, B کے ساتھ تو دعویٰ تھا C کو. اب C ایک دعویٰ لے کے آ جاتا ہے جی کہ I have purchased this property from A and I am entitled for possession. Now it is also hit by rule of res judicata because C is not having any independent right. He is claiming right under A that I have purchased a property from A. And when it has been decided that he is not the owner, how he can transfer the property to C. اسی طرح, بالکل اسی طرح, جس طرح A اگر دعویٰ کرتا ہے خارج ہو جاتا ہے کسی پراپرٹی کا, پھر اس کا وارث دعویٰ دار نہیں کر سکتا. A کا بیٹا دعویٰ نہیں کر سکتا جی کہ یہ پراپرٹی. It is endless litigation. کہ اگر وہ اسی طریقے سے اجازت دی جائے تو that is a past and closed transaction. اس میں آگے پھر آپ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے, اس میں آپ نے دیکھنا ہی ہے, ایک ہوتا ہے کنسٹرکٹیو ریس جوڈیکاٹا. کنسٹرکٹیو ریس جوڈیکاٹا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ اس پہ فیصلہ نہیں ہوتا, لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ اگر پہلے دعوے میں وہ آپ کا گراؤنڈ آف اٹیک اور یا گراؤنڈ آف ڈیفینس بنایا جا سکتا ہو اور آپ نے نہ بنایا ہو تو اٹ از اے کنسٹرکٹیو ریس جوڈیکاٹا. اور اس کے بعد ایک اس میں ایکسپلینیشن 2 ہے, وہ کہتا ہے جی کہ آپ نے اگر ایک ریلیف مانگا ہے اور آپ کو نہ اس کو ریلیف کو گرانٹ کیا گیا ہے نہ ریفیوز کیا گیا ہے تو اٹ شیل ڈیم ٹو بی ریفیوزڈ, اٹ شیل ڈیم ٹو بی ریفیوزڈ. اور اس کے بارے میں بھی یہی رول ریس جوڈیکاٹا اپلائی ہوگا. تو یہ آپ نے اس کی ساری چیزیں, اس کی بڑی سیکشن 11 کی بڑی کمنٹری ہے, اس میں آپ نے دیکھنا ہی ہے کہ پہلے اب اسی کی ایک ایگزامپل اور لیں کہ میں نے پہلے کہا جی اے نے بی کو بیچ دیا, اے کا دعویٰ پہلے خارج, اے نے سی کو بیچ دیا اور اے کا بی کے خلاف پہلے دعویٰ خارج ہوا تھا, تو بی آن دا بیس آف ٹائٹل بی ایکوائرڈ فرام اے کین ناٹ فائل a suit from against the C. But when A says, C says that I am the owner of this property which is being occupied by B, and he is not claiming that I have purchased this property from A, what would be the position? Now B cannot take the defense that as A has filed a suit and that has been dismissed, and C cannot file back, and C is not claiming the right under A. ممکن ہے کہ جب پہلا دعویٰ چلا ہے تو اس میں A اس کا مالک نہ, اس کا دعویٰ خارج ہو گیا ہو. اب C ممکن ہے اس پراپرٹی کا مالک ہو اور وہ A سے اپنا B سے اپنا قبضہ لے سکے. تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بندہ نیا کلیم لے کے آ رہا ہے کیا اسی کلیم کی سیکوینس میں ہے یا سیکوینس سے باہر ہے. اگر اسی سیکوینس میں ہے یعنی کہ ڈرائیو کر رہا ہے اور وہ اسی ڈرائیو کے پہلے اس پہ خارج ہو چکا ہے تو پھر نہیں ہوگا. لیکن وہ اگر انڈیپینڈنٹ رائٹ اپنا کلیم کر رہا ہے, اگر انڈیپینڈنٹ رائٹ کلیم کر رہا ہے تو پھر وہ کلیم کر سکتے ہیں. دوسرا اس پہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں, مثلا سیکشن 9 کا دعویٰ ہے, ایک پرسن کہتا ہے کہ آئی ایم بینگ ڈسپوزیسڈ انلیگلی وداؤٹ ڈیو کورس آف لا, اور دعویٰ خارج ہو جاتا ہے. تو اس میں کیونکہ قانون اجازت دیتا ہے کہ آن دا بیس آف ٹائٹل ہی کین فائل اے فریش سوٹ, وہ باہر نہیں کرتا کیونکہ اس میں اس نے صرف یہ ثابت نہیں کیا کہ مجھے فورسبلی ڈسپوزیس کیا گیا. انٹائٹلمنٹ میں سیکشن 8 کا دعویٰ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا بات وہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ دعویٰ ہو, ضروری نہیں کہ وہ ڈائریکٹلی انیشو ہو, انڈائریکٹلی بھی انیشو ہو سکتا ہے. کوئی ایگزامپل دے دیں. ایک شخص کلیم کرتا ہے جی میں اے کا بیٹا ہوں, بی کلیم کرتا ہے میں اے کا بیٹا ہوں اور وہ میں اس پراپرٹی میں حقدار ہوں, اور وہ اس کا دعویٰ خارج ہوتا ہے, it has been declared that B is not the son of A. No, D and E comes to the court and they say that we are the sons of A and we are the grandsons of B. یہ تو اب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوتا نا, یہ تو اب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوتا. یہ نیا کوشچن آ گیا نا. No, this is new, not new question. Because when it has been decided that A is not the son of B, how the sons of A can claim that they are grandson of B? This question, that whether the B and C and D, who are the sons of A, are the grandsons of B or not, has indirectly been decided, because when it has been decided that A was not the son of B, then how the B, C and D, who are the sons of A, may be the grandsons of B. تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, کچھ ڈائریکٹلی ایشو ہوتے ہیں, کچھ انڈائریکٹلی ایشو ہوتے ہیں. تو یہ سارا آپ جب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو مل جائے گا. اب آپ نے یہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کس کوڈ کو ایڈریس کرنا ہے. سب سے اوپر آپ پلین ڈرافٹ کرتے ہیں
سب سے پہلے آپ پلین ڈرافٹ کرتے ہیں تو اوپر کیا لکھتے ہیں؟ بیفور دا کوڈ آف. اب اس کو لکھتے ہوئے کہ بیفور دا کوڈ آف کتنے لاز انوالو ہیں؟ سیکشن 9 انوالو ہے کہ آپ نے سول کوڈ کو ٹیسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. سیکشن 10 انوالو ہے کہ آپ نے دعویٰ کرنا ہے یا نہیں کرنا. سیکشن 11 انوالو ہے کہ پہلے دعویٰ تو نہیں ہوا. سیکشن 15 to 20 وہاں جو آپ نے آگے اسلام آباد راول پنڈی جو لکھنا ہے اس کے لیے آپ نے کس کو کنسلٹ کرنا ہے؟ سیکشن 15 سے لے کر سیکشن 20 تک. اور اس کے ساتھ آپ ریلیونٹ جب رولز پڑھیں گے تو آرڈر 7 رول 10 ہے اور آرڈر 7 رول 11. یہ میں آپ کو بے شک اگر آپ دھیان سے دے دیں میں یہ آپ کو یہ پورا یہ ایک بنایا ہے کہ کس سیکشن کے تحت آپ کے کون سے آرڈرز اور یہ ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو کسی آپ کا گسیہ وغیرہ ہوتا ہے میں اس کو دے دوں گا وہ تو میں ان کو دے دوں گا. باقی وہ 5 پیجز آپ کو کاپی کرا کے دے دیں گے. سر ہمارا گروپ ہے نا تو اسکین کر کے واٹس ایپ کا گروپ ہے تو ہم اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں. بیٹا میں آپ کو دے دوں گا. آپ مجھے دے دیجیے. تو دس از آپ نے فرسٹ لائن لکھنے کے لیے میں بھی وہ فرسٹ لائن بھی ہوں. آپ نے جو فرسٹ لائن لکھنی ہے بیفور دا کوڈ آف تو آپ کو اتنی سیکشنز دیکھنی ہے کہ آپ نے سول سوٹ کرنا ہے تو سینئر سول جج ہے, رینٹ کے ڈالر ہے تو رینٹ کے ڈالر ہے, فیملی ہے تو فیملی ہے تو سول سوٹ کے لیے آپ کو لکھنا ہے سیکشن 20. دین اٹ کمز نیکسٹ کوسچن کمز دیٹ ہو مے بی دا پارٹیز آف دا سوٹ. ہو مے بی دا پارٹیز ٹو دا سوٹ. آپ نے کس کے خلاف دعویٰ دائر کرنا ہے اور کس کی طرف سے دعویٰ دائر کرنا ہے. اس کے لیے کون سا آرڈر ہے؟ آرڈر 1. آرڈر 1 ڈیلز ود دا پارٹیز ٹو دا سوٹ. آرڈر 1 ڈیلز ود دا پارٹیز ٹو دا سوٹ. آپ کے پاس ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی دیکھیں کچھ ہوتے ہیں نیچرل پرسن, کچھ ہوتے ہیں جورسٹک پرسن, کچھ ہوتے ہیں لیگل پرسن. یہ لیگل پرسن کون سا ہوتا ہے؟ کمپنی از اے لیگل پرسن اینڈ وی از اے نیچرل پرسن. دعویٰ دونوں کر سکتے ہیں, لیگل پرسن بھی کر سکتے ہیں, نیچرل پرسن بھی کر سکتے ہیں. تو یو ہیو ٹو گیج دیٹ whether the suit is to be filed by a natural person or a legal person. If you come to the conclusion that this is a personal right and it is to be filed by a natural person, question is very simple that flaws versus flaw. A versus B اس کی بلدی ہے وغیرہ وہ لکھ کے B کے ساتھ دعویٰ. But when he is not a natural person, he is a legal person, then question arises that who will sign the plaint? Who will sign the plaint? اگر تو وہ فارم ہے تو اس کو پھر آرڈر کون سا ڈیل کرے گا جی؟ 30 ڈیل کرے گا. آرڈر 30 دے گا. ایک بڑی غلط العام ہے, ہماری کمپنی بنی ہوئی ہے جی. کمپنی اور فارم میں بڑا فرق ہے. کمپنی جو ہوتی ہے وہ کارپوریشن ہوتی ہے, وہ اس کا باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے بیفور دا SCCP. SCCP کی رجسٹریشن ہوتی ہے اور باقاعدہ اس کے وہ آرٹیکل ایسوسیشن اور میمورنڈم آف ایسوسیشن ہوتے ہیں. اس کو آرڈر 29 ڈیل کرتا ہے. اس کو آرڈر 29 ڈیل کرتا ہے. اور جو یہ فارم ہوتی ہے نظر یہ آتی ہیں کہ یہ بعد لکھا ہوتا ہے یہ حبیب اینڈ کمپنی, بعض کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے لیکن حبیب اینڈ کمپنی اٹس سیلف یہ کمپنی نہیں ہوتی بلکہ ایک فارم ہوتی ہے, 2 بندوں نے بنائی ہوتی ہے. تو ایوری انہوں نے نام جو کمپنی کا لکھا ہوتا ہے. when a person comes, legal person comes to you and says that I am having this Habib and company and I want to file a suit, so first of all you will ask that whether it is the company or firm. Whether it is a company or firm, because جب وہ کمپنی ہے تو اس کا پروسیجر علیحدہ ہے اور جب اگر فرم ہے تو پروسیجر علیحدہ ہے. ڈیٹیل سے خود پڑھیں گے. فرم کا پروسیجر یہ ہے کہ اینی پارٹنر آف دا فرم may file a suit on behalf of a firm. حبیب اینڈ کمپنی بذریعہ اس کا جو بھی ایک 4 5 6 اگر اس کے ہیں پارٹنر تو کوئی ایک پارٹنر بھی اس کو سائن کر دیتا ہے. بیکاز ان پارٹنرشپ ایکٹ ایوری پارٹنر از دا ریپرزینٹیو اور ایجنٹ آف دا ادر. اس میں کوئی بھی اگر سائن کر دے تو وہ جوائنٹ لائبلٹی بنتی ہے. بٹ when it is a company, then Order 29(1) says that the person who signs the plaint, who files the suit, he must be a person authorized by special resolution of board of directors to sign the plaint, or he must be authorized by the memorandum of association or article of association. جو بھی کہ اس کو اسپیشل بورڈ آف ڈائریکٹر کی ریزولوشن پہ کہیں گی یہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے, سائن کر سکتا ہے, پھر وہ ریزولوشن ساتھ لگے گی اور پیرا نمبر 1 میں یہ لکھا جائے گا کہ that as the plaintiff is a private limited company, a public limited company, who being a legal person can sue and to be sued, and such person through board of director resolution such and such has been authorized to file the suit, hence this
suit is being filed by the plaintiff through an authorized person who is set inside. अगर फर्म है तो उसका पहला जो होगा फिगर होगा that plaintiff is a firm and such person is a partner, hence this claim on behalf of firm is being presented by such person as a partner. अब इसके अलावा आपका सेक्शन 79 है, अगर आपका गवर्नमेंट के खिलाफ केस होता है फिर वो कौन फाइल करेगा? अगर मरकज है तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू रेलेवेंट सेक्रेटरी होगा, अगर वो प्रोविंस है तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा. वो आप 79, 80 ये सेक्शंस और 26 से आगे ये 30 तक पढ़ेंगे. बाद में एक होता है सोल प्रोप्राइटर कंसर्न. सोल प्रोप्राइटर कंसर्न कि जो एक ही शख्स होता है, वो एक ही शख्स होता है जो कि क्या कर रहा होता है, बिजनेस कर रहा होता है एक और नाम के साथ, लेकिन वो न फर्म होता है ना, मतलब मैं वाजिद मुगल लॉ स्टूडेंट के नाम से काम कर रहा हूं. ठीक है ना, ये फॉर्म है और ना ये कंपनी है. मैं सोली इसको मैंने एक नाम दे दिया, इसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटर कंसर्न. इसके बारे में आर्टिकल 30 रूल 10 कहता है कि इसमें भी वही लागू होगा जो फॉर्म के लिए होता है, सिवाय इसके कि जब मैंने दावा दायर करना है तो मैं अपने नाम से करूंगा, जब मेरे खिलाफ दावा नाम होना है तो मेरे बिजनेस नाम से होगा, जो मेरा ट्रेड नेम है उससे होगा. अगर मेरे खिलाफ दावा होना है तो फॉर्म और कंपनी के बारे में यही है कि उनके खिलाफ दावा हो या वो दावा दायर करे, वो प्लेंटिव हो या डिफेंडेंट हो, फॉर्म या कंपनी का नाम ही रहेगा. जब देखो सोल प्रोप्राइटर कंसर्न के लिए आर्टिकल 30 रूल 10 में है कि वो जब दावा दायर करेंगे तो अपने जाती नाम से करेंगे, जो मालिक है, जो प्रोप्राइटर है. लेकिन अगर वो कोई वाई बिकॉज दूसरे बंदे को क्या पता है कि ये फॉर्म है या ये है, वो उसको तो जो सामने नाम नजर आएगा उसी से करेगा. लेकिन जो बंदा उसको रन कर रहा है उसको पता है कि मैं फॉर्म भी नहीं हूं, मैं कंपनी भी हूं, तो वो अपने नाम से करेगा. तो ये है पार्टीज टू द सूट कि आपने दावा किसके खिलाफ करना है और किसकी तरफ से करना है. इफ पर्सन इज रेजिंग है, आपको मैं 10 मिनट दे दूंगा, आखिर में आप क्वेश्चन लिख के कर लूंगा. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन शुरू हो गया तो मामले से आगे नहीं चलेगा. अब नेक्स्ट है जी, ऊपर हेडिंग आ गई, नीचे आपकी पार्टीज टू द सूट आ गई. थर्ड क्या आता है जी? टाइटल ऑफ द सूट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. 50% इम्तिहान जो है ना वो वकील का इस पे है कि उसने दावा कौन सा करना है. उसने दावा कौन, अगर वो बंदा आ गया कहते हैं मेरी जमीन पे कब्जा हो गया, अब आपने उसको बताना है कि सेक्शन 9 स्पेसिफिक लीफ एक्ट का दावा दायर करना है, सेक्शन 8 स्पेसिफिक लीफ एक्ट का दावा करना है, आपने सूट फॉर पोजेशन थ्रू पार्टीशन करना है, आपने क्या करना है. उसके लिए आपको रेलेवेंट लॉज पता होने चाहिए कि ये स्पेसिफिक लीफ एक्ट के तहत करना है, ये मैंने पार्टीशन एक्ट के तहत करना है, ये किस तरीके से करना है. एक शख्स आता है वो कहता है जी मैंने फलां के साथ मुआहदा किया था, मैंने 10 लाख रुपए दिए, 50 लाख रुपए देने को तैयार हूं, वो देने को तैयार नहीं है, तो कौन सा दावा बनेगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. ये हेडिंग ऑफ द सूट है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है. अब दायर करेंगे तो आपको फिर पूरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पढ़ेंगे, उसके सेक्शन 12 से लेकर 27 या आगे है, वहां तक आपको ये सारा पढ़ना पड़ेगा कि मैं इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेनी है तो मैंने इसके साथ क्या क्या चीजें देखनी है. हमेशा एक बात याद रखें, जब भी आप क्लेम या रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं तो रेलेवेंट बुक को पहले उसकी कमेंट्री समेत पढ़ लें. फैक्ट्स लिखते हुए वो फैक्ट्स लिखें, आपके पास अपने फैक्ट्स आ गए हैं, आपने उस पर लॉ देख लिया है, आप उस तरह अपनी प्लेन को फॉर्मुलेट करें ताकि कल आपको जो प्रेसिडेंट्स है उससे सपोर्ट मिले. हमारी परेशानी ये क्या है कि हम बंदा आता है तो हम वो फाइल दे देते हैं किसको, स्टेनोटाइपिस्ट को, कि भैया दावा बना दो, वो दावा बना देता है. जब एविडेंस आती है तो एविडेंस में पता चलता है जी कि ये चीजें तो उसने लिखी नहीं है. तो आपने तमाम फैक्ट्स को एक फॉर्म में लिख के और उसमें जिस तरीके से होती हैं तो उसमें आपने देख के देखना है जी कि आपका किस तरह प्लेन बनती है और आपने इसको किस तरीके से लिखना है. तो आपने टाइटल ऑफ द सूट देखना है. आपने आपको एक बंदा कहता है मेरे साथ पैसे फलां बंदे ने देने, तो सबसे पहले उसने क्या पूछेंगे? एक बंदा कहता है जी उसने मेरा 10 लाख रुपए देना है, आपके पास प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या? अगर वो कहते हैं मेरे पास ये चेक है जी और ये डिसऑनर हुआ है, तो फिर आप उसको किधर लेके जाएंगे? 489F
49 एक्ट में लेके जाएंगे और 37 37 में लेके जाएंगे, गुड। लेकिन वो कहता है जी मेरे पास ये एग्रीमेंट है, इसके तहत बेनिफिट है, उसके पैसे नहीं है। रिकवरी सूट पर 37। दिस इज द थिंग व्हिच इज टू बी डिसाइडेड बाय द एडवोकेट। उसको किस बहुत सारे मामला में फोरम गलत होने की वजह से उसमें फोरम नॉन जुडिस पे कोई चले जाते हैं जी आपने तो फॉर्म सूट ही आपकी ठीक नहीं है, तो ये इससे इंपॉर्टेंट। देन इट्स कम आगे क्या है जी, प्लीडिंग शुरू हो जाती है, आगे प्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब प्लीडिंग्स में जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8। व्हाट आर द प्लीडिंग्स? प्लीडिंग इज द बंडल ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, गिविंग राइज टू अ कॉज ऑफ एक्शन और अ डिफेंस। कि आप अगर प्लेट दे रहे हैं तो अपने सारे वो फैक्ट्स दें जिससे आपका कॉज ऑफ एक्शन बनता हो, और डिफेंस दे रहे हैं तो वो सारे फैक्ट्स ने जिससे आपका डिफेंस बनता हो। ये भी है कि आपको हर पैरे का अलग जवाब, वैसे डिनाइल नहीं होना चाहिए, डिनाइल स्पेसिफिक होना चाहिए और विद रीजन अपने सारे फैक्ट्स देने होते हैं। इसमें ये बताएं कि जो हम ये कहते हैं जी कि फैक्ट्स देने चाहिए, तो क्या लॉ भी दिया जा सकता है? यस। हालांकि सीपीसी में लिखा हुआ है कि इट विल अफेक्ट्स ऑफ लॉ, लेकिन अगर जब जरूरी हो तो आपको लॉ भी दिया जा सकता है। पीर मोहम्मद केस में यही उन्होंने कहा ये पीएलडी 2007 है मेरा सुप्रीम कोर्ट 302 पीर मोहम्मद केस, उसमें उन्होंने कहा टाइम डेट एंड प्लेस, उस पर बहस चली कि भाई ये इट इज नो एविडेंस है कि आपने टाइम डेट एंड प्लेस जो है वो मेंशन करना है अपनी प्लेट में। उन्होंने कहा कि ये मना नहीं है कि आप ना दें तो जहां जरूरत नहीं है बेशक ना दें, लेकिन अगर आप क्योंकि वो बड़ा पिवटल होता है कि कहां उसको इल्म हुआ तो उसके लिए देना चाहिए, तो आपको रेलेवेंट लॉ भी दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा फैक्ट्स लाजमी दें, बिकॉज इट इज अ गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट फर्स्ट प्लीड देन लीड, फर्स्ट प्लीड देन लीड। आप पहले एक चीज लिखें और फिर उस पर क्या करें, शहादत दें, लीड द एविडेंस। पहले उसको लिखें और फिर उस पर शहादत दें। एंड एविडेंस बियॉन्ड द प्लीडिंग इज नो एविडेंस, एविडेंस बियॉन्ड द प्लीडिंग इज नो एविडेंस। तो प्लीडिंग्स में आपने तमाम फैक्ट्स को लिखना है। अब आप एक चीज भूल गए हैं कि आपने वो लिखनी थी, वो बड़ी मटीरियल थी, या आपको रिटन स्टेटमेंट के बाद आके ज़हन में आई कि ये बात जो है ना उसने रजिस्टर सेल डीड पेश कर दी जिसको आपने चैलेंज नहीं किया हुआ, तो देन व्हाट विल यू डू? इसमें अमेंडमेंट में रूल 110 रूल 11 16 ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंडमेंट इन प्लीडिंग्स। और अगर आपने कोई बंदा शामिल नहीं किया तो ऑर्डर 1 रूल 10 है। अगर आप समझते हैं डिफेंडेंट आगे कहता है जी कि मेरे पास तो ये कब्जा नहीं है, ये कब्जा तो फलां बंदे के पास है, मैंने उसको आगे कब्जा दे दिया है और मैंने ये सेल डीड कराई हुई है, तो आप क्या करेंगे कि आप 110 की पिटीशन दे देंगे कि मैं उसको पार्टी बनाना चाहता हूं, फिर 617 की पिटीशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि 110 का 4 कहता है, ऑर्डर 1 रूल 10 का सब 4 कहता है कि व्हेन न्यू पार्टी इज एडेड प्लेट शुड बी अमेंडेड एज अ मैटर ऑफ राइट टू द एक्सटेंड ऑफ दैट नेक्स्ट पर्सन। तो फिर आपको 617 की दरखास्त की जरूरत नहीं है, आप 110 दें, उसमें 617 भी कवर हो जाएगी। जब लॉ हो जाएगा तो आप उसके खिलाफ रिलीफ मांग सकते हैं, लेकिन उसी बंदे के खिलाफ अगर आपने कोई और रिलीफ मांगना है या अमेंड करना है तो आपको 617 देनी पड़ेगी, और 617 में आप उसको अमेंड कर सकते हैं। वो कहता है कि मेरे पास रजिस्टर्ड सेल डीड है और आपने अपने ओरिजिनल प्लेट में उस सेल डीड का कोई जिक्र नहीं किया हुआ, तो अब आपके नॉलेज में क्योंकि भी आई है तो आप एक 617 की पिटीशन दे देंगे जी कि आफ्टर फाइलिंग द रिटन स्टेटमेंट it comes under my knowledge that this sealed deed does exist and I want to challenge it। और मैं इसमें ये तरमीम करना चाहता हूँ, हमेशा याद रखें 617 में प्रपोज्ड अमेंडमेंट आपने देनी है। बहुत सारी दरखास्तें ऐसी होती हैं जी आई वांट टू अमेंड द प्लीडिंग्स। अमेंड द प्लीडिंग्स में आपने बताना है कि फलां पैरा ऐड करना है या फलां पैरे में हमने ये चीज ऐड करनी है। बाद में कलेक्शन भी होती है कि 1948 लिखा गया है, वो 68 होना चाहिए, तो आपने प्रपोज्ड अमेंडमेंट अपनी दरखास्त में देनी है ताकि अदालत को पता चले और दूसरे जो एडवर्स पार्टी है उसको भी पता चले कि अमेंडमेंट क्या सीख की जा रही है। तो ये अमेंडमेंट जरूरी होती है। ये बड़ा आपके लिए बड़ा डैमेजिंग होगा कि अगर एक चीज आपके नॉलेज में आ गई दौरान समात और आपने उसको अमेंड नहीं किया तो वो कहेंगे जी आपको पता चल गया तो आपने सेल डीड को क्यों चैलेंज नहीं किया। अब सर पूरे वो फैक्ट्स को पूरे आते हैं, आगे 3 लीगल पैराज होते हैं।
کون کون سے ہوتے ہیں جی؟ jurisdiction, sir, suit valuation, and third is کاز آف ایکشن. اب جو کاز آف ایکشن کا پہلا ہوتا ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایک ریجیکشن آف پلان کے 4 گروہ ہیں, ٹھیک ہے, 4 ہی ہے نا. ایک ہے کورٹ فیس نہیں لگائی, ایک یہ بارڈ بائی لا ہے, ایک یہ ہے کہ آپ نے کورٹ فیس لگائی ہے پراپرلی ویلیو نہیں کیا. ایک بڑا امپورٹنٹ ہے وہ بہت کم یوز ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ پوری ورڈنگ بتائیں, وہ ورڈنگ جو لکھی ہوئی ہے جو بک میں لکھی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں جی پلینٹیو ہیز نو کاز آف ایکشن. یہ وہاں ورڈنگ لکھی نہیں ہوئی, وہاں کیا لکھا ہوا ہے بتائیں؟ when plaintiff doesn't disclose cause of action, when plaintiff doesn't disclose cause of action. آپ کو کیا پتا اس کا cause of action ہو, ہماری نالائکی کی وجہ سے ہم اس کو اس طرح نہیں کر سکیں کہ وہ صرف cause of action. ایک کہتا ہے جی میں یہ بی کی پراپرٹی ہے اور میں اس کا وارث ہوں, میں اس کا وارث ہوں, مجھے اس کی جو ہے, اب اس نے لکھا ہی نہیں ہے اس میں کہ بھائی وہ کس طریقے سے وارث ہے. وہ اس کا بیٹا ہے, وہ اس کا بھتیجا ہے, اس کا بھانجا ہے, کیا ہے وارث. تو دوسرے آگے کہتے ہیں جی کہ یہ تو اس کا کچھ رشتہ دار ہی نہیں لگتا یہ ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ پلینٹ میں کوئی نہیں لکھا ہوا, اور ایک بھتیجا آگے کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس کا بھتیجا ہوں, اس کی اولاد نہیں تھی, اس کی اولاد نہیں تھی اور میں بھتیجے کے طور پر اس کا وارث ہوں. تو اس کو کنفرنٹ کرایا جائے گا, بھائی آپ نے کہاں لکھا ہے میں اس کا بیٹا ہوں. تو when plaintiff doesn't disclose cause of action, plaintiff has no cause of action. ہر دوسرے فقرے میں یہی ہوتا ہے that plaintiff has no cause of action. It may be that plaintiff has a cause of action, but the plaint which is presented before the court doesn't disclose cause of action. Court has not to see the plaintiff, court has to see the plaint. اگر کس کے ذہن میں یا اس کی بک میں یا اس کی فائل میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے کاز آف ایکشن بنتا ہے تو پھر کیا کرے گا, نہیں کرے گا. اگر یہ صورتحال بن جاتی ہے اور کورٹ اس کو اچھی کورٹ کنفرنٹ کرا دیتی ہے بھی آپ نے کہاں لکھا ہے, فوراً وہ 617 کی پٹیشن دے دے گا کہ جناب میرے سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے یہ نہیں لکھا, آئی ایم دا سن آف دیٹ پرسن, اور یہ میرا برتھ سرٹیفکیٹ ہے, یہ ہے, میں مجھے اپنا اس کو امینڈ کر دیا, اور کورٹ امینڈ کرا دیتی ہے. تو پلینٹ کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس سے کاز آف ایکشن ہو. اب کاز آف ایکشن کے لیے آپ نے کب کاز آف ایکشن ارائز ہوتا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہوتا ہے. فار لمیٹیشن. بعض لوگ جو ہیں وہ لکھتے ہیں the cause of action arose in 1942 when my father was died. بھائی آپ کو ہٹ ہو جائیں گے سیکشن 3 آرٹیکل سیکشن 3 آف لمیٹیشن ایکٹ کی پارٹ میں ٹائم ہے, تو آپ آرٹیکل 120 میں ہٹ ہو جائیں گے کہ آپ نے 3 سال نہیں دی. اس میں پھر یہ جو کاز آف ایکشن کا فکرہ ہوتا ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کو بڑے دھیان سے لکھنا چاہیے کہ کاز آف ایکشن آپ نے کس طریقے سے اس کو اس پیرے کو فارمولیٹ کرنا ہے کہ آن دا ڈیٹ آف پریزنٹیشن آف دا پلینٹ وہ کیا نظر آئے, ود ان لمیٹیشن نظر آئے, ود ان لمیٹیشن نظر آئے. تو اس کے لیے کیا ہے, اگر ایک بندے کا میوٹیشن جو ہے 1942 میں وہ محروم ہو گیا ہے تو اس کو لکھنا چاہیے the cause of action firstly approved in 1942 my father was died, secondly on such and such date when I came into the knowledge that this exists and continuing day by day. اور وہ جو ڈیٹ ہونی چاہیے ان نالج والی وہ ود ان لمیٹیشن ہونی چاہیے, وہ ود ان لمیٹیشن ہونی چاہیے. یہ نہیں ہوگا کہ 1942 کا آپ انتقال چیلنج کر رہے ہیں, آپ نے جی اینڈ آئی کیم ٹو نو ان 1952, بٹ 52 میں آپ نالج میں آ گیا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے. تو ڈیٹ آف نالج پھر آپ نے وہ بنانی ہے کہ سیکشن 18 کہتا ہے, سیکشن 18 آف لمیٹیشن ایکٹ, کہ فراڈ کی وجہ سے اگر کسی بندے سے کوئی رائٹ دور کیا جا رہا ہو تو وہ اس وقت دعویٰ دائر کر سکتا ہے جب اس کو فراڈ نالج میں ہو. اور یہ جو خاص کر کے یہ جو ہوتے ہیں میوٹیشن وغیرہ, اس میں یہی دیا جاتا ہے, یہی ادھر دیا جاتا ہے کہ مجھے نالج نہیں تھا, واز ہیونگ اے نو نالج, اور اس کو ڈیٹ بنانی ہے. اور بعض یہ ہوتا تو ظاہر وہ ایک اس کی لیگل ہر بندے کو پتا ہوتا ہے, لیکن بعض کو چلو نہیں بھی پتا ہوتا, ہم اس کو شکوانی بھی دیکھ لیتے ہیں, لیکن بعض لوگ یہ بناتے ہوئے بھی وہ جو لمیٹیشن کی ڈیٹ لکھیں گے وہ لکھ دیں گے جو لمیٹیشن سے آؤٹ ہو جائے گا. اس کے بعد کون سا آتا ہے جی, جورسڈکشن کا پوائنٹ آتا ہے. وہاں وہی پہلا آپ لکھیں گے جو ریلیونٹ ہے. اگر آپ کی اموول پراپرٹی ہے تو آپ لکھیں گے جی that as the suit land falls within the territorial jurisdiction of this court and this court has the jurisdiction to determine the matter. اگر آپ کی موویبل پراپرٹی ہے تو آپ لکھیں گے, آپ اس وجہ سے دعویٰ دائر کر رہے ہیں کہ وہاں اس کا ریزیڈنس ہے اس کا ڈیفینڈنٹ کا, تو لکھیں گے ایز دا
as the office of defendant is within the territorial jurisdiction or office of one of the defendants. اس میں بھی ایک بات یاد رکھیں, ڈیفینڈنٹس دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے نیسیسری پارٹی, ایک ہوتا ہے پراپر پارٹی. اگر تو وہ نیسیسری پارٹی ہے تو پھر تو مٹیریل ہوگا, لیکن آپ نے صرف اس کو اس کی پارٹی بنا دیا ہے, اس کے خلاف کا ریلیف کوئی نہیں ہے کہ آپ صرف اسلام آباد میں دعویٰ دائر کر سکتے ہیں, تو وہ دعویٰ انٹرٹین نہیں ہوگا, یہاں نہیں ہوگا. آپ کو جس ڈیفینڈنٹ کی وجہ سے آپ اس کو جوریسڈکشن کورٹ کو دے رہے ہیں, وہ نیسیسری پارٹی, اس کے خلاف آپ کا بے شک کوئی فائنلی کلیم ہو, لیکن اس کے خلاف آپ کا کلیم ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے اس کو فارمولیٹ کریں گے. اب جو میرے تجربے میں آیا ہے وہ یہ لکھا ہوتا ہے جی دس کورٹ ہیز اے جوریسڈکشن ٹو ڈیٹین دی میٹر. جی آپ لکھیں تو صحیح نا کہ کیوں اس کورٹ کی جوریسڈکشن. اگر آپ کی اموول پراپرٹی ہے سیکشن 16 اور 17 آئے گا, اگر آپ کی موورل پراپرٹی یا ڈیمیجز وغیرہ ہیں تو 18, 19 اور 20 آئے گا. اس طریقے سے وہ لکھیں. اور آخر میں کیا آتا ہے نہیں, یہ جو تھرڈ لیگل پیرا ہے کورٹ. اب کورٹ فیس کے بارے میں بینگ اے جوڈیشل آفیسر بھی اور بہت بڑا وکیل بھی, میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ یہ تقریباً 90% غلط لکھا جاتا ہے. ایک فکر لکھا جاتا ہے کوئی بھی پلیٹ آپ دیکھ لیجیے اسلام آباد میں, یا فار دا پرپز آف کورٹ فی میکسیمم کورٹ فی آپ کو 30,000 ایز فکسڈ. آپ بے شک کوئی بھی پلیٹ دیکھ لیجیے گا, یہ لکھا ہوتا ہے فار دا پرپز آف کورٹ فی میکسیمم کورٹ فی آپ کو 30,000 فکسڈ. اگر پنجاب میں لکھا ہوگا تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ فار دا پرپز آف کورٹ فی میکسیمم کورٹ فی آپ کو 15,000 ایز فکسڈ. اٹ از ٹوٹلی رانگ. وائی؟ بیکاز کورٹ فیس لگانا مقصد نہیں ہے. آپ نے اپنے سوٹ کی ویلیویشن مقرر کرنی ہے فار آر انٹینٹس اینڈ پرپسز, جس میں اپیل بھی شامل ہے, جس میں جوریسڈکشن آف دا کورٹ بھی شامل ہے. آپ اپنے اس دعوے کی ویلیو لکھتے ہیں 5 لاکھ روپیہ, تو اس کو کون سنے گا؟ سول جج کلاس 2 بھی سن سکتا ہے, کلاس 3 بھی سن سکتا ہے. اور کورٹ فیس وہی لگے گی 4,500 3,500 روپیہ, 3450 ہوتی ہے, وہاں 15,000 ہوتی ہے. تو سنے گی وہی کورٹ, کورٹ فیس اتنی لگے گی, لیکن اس کو سول جج کلاس 3 بھی سن لے گا اور سول جج کلاس 2 بھی سن لے گا. لیکن آپ اس کی 5 کروڑ روپے فیس لکھتے ہیں, تو اب کورٹ فیس اتنی ہی لگے گی, لیکن اس کو سنے گا کون؟ سول جج فرسٹ کلاس. اور پھر ایپلیٹ فورم میں فرق ہوتا ہے. اگر اس جوریسڈکشن سے اپیل بھی ارائز ہوتی ہے, سیکشن 18 کہتا ہے کہ اپیل کا فورم وہی ہوگا جو کہ آپ کی پلینٹ میں دیا گیا ہے. آپ نے پلینٹ میں لکھا ہوا ہے 10 کروڑ اور دعویٰ خارج ہو گیا ہے. اب آپ اس کو 10 کروڑ پہ آپ نے لکھا ہے فار دا پرپز آف کورٹ فی اینڈ جوریسڈکشن the value of suit is ₹10 crore. ٹھیک ہے. اب 10 کروڑ میں آپ کو پہلے دن اسٹے ہی نہیں ملا, آپ کو پہلے دن اسٹے ہی نہیں ملا, تو آپ فورم آف اپیل کو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہاں سے, جو آپ نے ویلیو لکھی ہوئی ہے, تو آپ کہاں اپیل دائر کریں گے؟ ہائی کورٹ. ہائی کورٹ. اگر وہاں ہی آپ نے لکھا ہوگا کہ ویلیو آف سوٹ فار پرپز آف کورٹ فی اینڈ جوریسڈکشن از ₹5 lakh, وہ کام کریں گے. کورٹ فیس برابر لگ رہی ہے, لیکن اس سے آپ نے فورم آف اپیل بھی دیکھنا ہوتا ہے اور فورم آف ٹرائل بھی دیکھنا ہوتا ہے. اسلام آباد میں کیونکہ سب سول جج فرسٹ کلاس ہو گئے ہیں تو یہاں اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا, لیکن یہ جو مظفرآباد میں یا راولپنڈی میں وہاں سول جج کلاس 3 بھی بیٹھا ہوتا ہے 2B, تو مارکنگ کے وقت وہ اس چیز کو دیکھتا ہے ایسی سیریس ہو جائے کہ بھائی یہ میں نے سول جج فرسٹ کلاس کو مارک کرنا ہے. سیکنڈ, تو یہ جو کورٹ فی والا جو ہے, کورٹ فی اور جوریسڈکشن ویلیویشن والا جو ہے, یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. ریجیکشن آف پلینٹ میں 2 گراؤنڈ ہیں اس کے بارے میں. ایک ہے کہ when the plaint is drafted on insufficient stamps, کہ اس کو آپ نے 2 روپے والے پہ لکھ دیا, 5 روپے والے پہ لکھ دیا آپ نے پوری کورٹ, اور ایک آپ نے کورٹ فیس پوری لگائی ہوئی ہے. اس میں کیا ہے, when suit has not been properly valued for the purpose of court fee and jurisdiction, آپ نے کورٹ فیس پوری لگائی ہوئی ہے, لیکن آپ کی ویلیویشن ٹھیک نہیں کی, تو اس میں ویلیویشن آپ کو ٹھیک کرنی پڑے گی. یہ اب لا بن گیا ہے کہ ایک دفعہ کورٹ موقع دے گی کہ آپ اس کو ٹھیک کریں, لیکن اب کورٹوں کا بھی یہی ہے. اب ایپلیٹ سٹیج پہ یہ بہت ہمیں پرابلمز ہوتی ہے, جب اپیل دائر کرتے ہیں تو فورم بھی کوئی نہیں پتہ لگتا یہ اس پہ فورم کون سا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ نے کورٹ فیس کا. اب جب کورٹ فیس کی ویلیویشن مقرر کرتے ہیں تو کہاں سے ویلیویشن پتہ لگتی ہے جی, آپ اس دعوے کی ویلیویشن کہاں سے آئے گی؟ اس کے لیے باقاعدہ ایک بک بنی ہوئی ہے کورٹ فی ایکٹ, اس کا سیکشن 7 ہے جس میں تمام سوٹس کی دی ہوئی ہے. اس کو کیسے دیکھ لیں. ایک بک ہوتی ہے, آپ نے سول سائڈ پہ پریکٹس کرنی ہے نا, میں آپ کو ایک شارٹ کٹ بتاتا ہوں. سوٹس اینڈ ڈیفنسز 2,000 3,000 کی بک ہوگی, وہ گھر میں رکھ لینا.
اس میں تمام سول نیچر کے سوٹس کی تفصیل دی ہوتی ہے. اس کے پہلا جو پیج ہے نا انٹرو سے پہلے, سناپسس سے پہلے اس میں مثلا سوٹ فار ڈکلیریشن ہے نا, وہ لکھا ہوگا اس میں لا کون سا انوالو ہے, وہ بتائے گا جی اس میں سیکشن 42 آف اسپیسیفک ڈیفینس انوالو ہے, 120 آف لمیٹیشن ایکٹ انوالو ہے, فلا انوالو ہے. اس کے بعد لمیٹیشن میں 4-5 اچھی اتھارٹی دے گا کہ یہ لمیٹیشن ہوتی ہے. اس پہ کوڈ فی ایکٹ بھی آپ کو بتائے گا کہ اس پہ کوڈ فی کتنی لگتی ہے. تو ڈکلیریشن میں 74C میں آ جاتا ہے, رومن 4 ہوتا ہے 74C. اس طرح جو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے یہ 710A میں آ جاتا ہے. سارے سیکشن 7 کے ہیڈ میں ہی دیے گئے ہیں جو پلیٹس ہیں. اس کا آگے 4A ہوگا, 4B, 4C جس طرح ہے وہ ہے. وہ ایک آپ چارٹ بنا کے اپنے ٹیبل پہ رکھ لیں, وہاں سے لے کے آپ کو ویسے کوڈ فی ایکٹ میں 7 لکھا ہوا ہے لیکن وہ شاید آپ کو سمجھ نہ آئے. سوٹ اینڈ ڈیفینس میں انہوں نے ایکسپلینیشن سے دیا گیا ہے. کچھ کوڈیں کہیں گے کہ یہ 4C میں فال کرتا ہے, کچھ کہیں گے 4A میں فال کرتا ہے. آپ نے اگر ڈیفینس سے لینا ہے تو کبھی اس کو آپ یہ اتھارٹی دے دیں, کیونکہ پاکستان میں فارن اگینسٹ اتھارٹیاں ہیں نا کہ آپ یہ بھی 4A میں فال کرنا چاہیے جس میں پوری فیس لگتی ہے, وہ آپ کو ایک پورا ڈیٹیل دے گا. اب نیچے ہے پریئر. اب پریئر کے لیے ضروری ہے جی کہ عدالت میں کہتے ہیں نا اللہ سے اور عدالت سے جو مانگنا ہے وہ سوچ سمجھ کے مانگنا ہے, اور کوشش یہ کرے کہ جب بھی اللہ سے بھی پناہ مانگتا ہے تو یہ پناہ مانگتا ہے, اور جب کورٹ سے بھی مانگیں تو تمام ریلیفس مانگیں. کورٹ دے نہ دے یہ اس کا مرضی ہے. آپ الٹرنیٹو پریئر بھی مانگیں, پریئر ساری مانگنی چاہیے اور ان سیکوینس مانگنی چاہیے. اس کا طریقہ کار جو میں اڈاپٹ کرتا ہوں آپ بھی اگر اڈاپٹ کر لیں. ایک لکھتے ہیں فادر آف اٹ از ہیئر بائی اٹ از امری پریڈر سوٹ آف پلینٹیو میں کائنڈلی بی ڈیکری سوٹ فار ڈکلیریشن میں کائنڈلی بی ڈیکری نیٹ فار بی ڈکلیئرڈ. یہ وہ میرا وہ طریقہ کار یہ ہے کہ it is humbly prayed that suit of plaintiff and following leaves along with cost of the suit may kindly be provided. Roman 1, a degree for declaration. Roman 2, degree for permanent admission. Roman 3, علیحدہ headings میں اپنا جو ہے وہ جو ریلیف آپ کا کلیم بنتا ہے وہ علیحدہ اپنی headings میں دیں. ممکن ہے کہ آپ کا ایک ریلیف نہیں بنتا وہ کورٹ آپ کو نہ دے, لیکن ممکن ہے کہ ایک کورٹ آپ کا ریلیف بنتا ہے اور آپ نے نہیں مانگا ہوا تو وہ اس وجہ سے آپ کو نہ ملے کہ آپ نے مانگا نہیں ہے. حالانکہ اب ججمنٹ صاحب نہیں ہے کہ اگر ریلیف کورٹ نے نہیں بھی پارٹی نے نہیں بھی مانگا اور وہ بنتا ہے تو آپ اس کو ریلیف دیں, لیکن کورٹ آر ناٹ ڈیئنگ تو وہ اس چیز پہ آپ کو ناک آؤٹ کر دیں گی بھائی یہ چیز تو آپ نے مانگی نہیں. تو کورٹ کے لیے اس میں بڑا ضروری ہوتا ہے. مثلا ایک بندہ کہتا ہے جس کے اب ایک کیس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سوٹ فار ڈکلیریشن دائر کر دیتے ہیں یا اور وہ ڈکلیئر بھی ہو جاتے ہیں. اس میں مینڈیٹری انجنکشن نہیں مانگتے. مینڈیٹری سوٹ فار ڈکلیریشن کی تو ایگزیکیوشن ہوتی کوئی نہیں ہے. آپ نے ڈگری لے لی ہے وہ کے پاس گھر میں رکھ لیں. اب آپ نے اس ڈگری کو امپلیمنٹ کروانا ہے, کہاں ناظرہ میں اپنا نام درست کرانا ہے تو آپ ناظرہ کو بھی پارٹی بنائیں اور مینڈیٹری انجنکشن بھی مانگیں. آپ نے ریونیو ریکارڈ درست کرانا ہے تو ریونیو آفیسر کو پارٹی بنائیں اور اس کے ساتھ مینڈیٹری انجنکشن بھی مانگیں. یہ کانسیکوینشل ریلیف ہوتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں جی کہ میں آئی ایم دا سن آف یور ڈاٹر آف دا ہیڈ اور آئی ایم ڈپرائیوڈ اور دس میوٹیشن, اور کو ڈکلیئر کر دیتی ہے یو ہیو بین ڈپرائیوڈ. اب میوٹیشن میں تو آپ کے بھائی آپ کے اس کا نام آیا ہوا ہے, آپ کا نام تو درست تب ہوگا جب ایک روکار جائے گی کس کے پاس, ریونیو آفیسر کے پاس, کہ بھائی اس کا نیا میوٹیشن درج کریں اور اس کا نام انکلوڈ کرے ریونیو ریکارڈ میں. تو اس کے لیے آپ کو ڈکلیریشن کے ساتھ کیا مانگنا پڑتا ہے, مینڈیٹری انجنکشنز. مینڈیٹری انجنکشن کیا ہوتا ہے کہ ڈائریکشن ہوتی ہے ٹو پرسن, اور اس میں وہ ہوتا ہے کہ ڈگری فار مینڈیٹری انجنکشن ڈائریکٹنگ دا سرٹن سب پرسن ٹو کریکٹ دا یا انٹر دا نیم آف دا پلینٹیف ان دا ریونیو ریکارڈ آف ناظرہ, جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں. بہت سارے معاملات میں ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ سوٹ فار ڈکلیریشن ڈگری ہوا ہے, لوگوں نے ڈگری اٹھائی ہوئی ہے, مینڈیٹری انجنکشن مانگے نہیں, ایگزیکیوشن ہو نہیں سکتی, اور ان کے لیے وہ پرابلم بنا ہوا ہے کہ نہیں وہ اس کی جو نہیں کر سکتے. ویسے بھی سیکشن 42 کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ دعویٰ آپ ڈگری نہیں کر سکتے یا کلیم کر نہیں سکتے جب آپ کانسیکوینشل ریلیف اس میں نہ مانگیں. آگے آ جاتی ہے ویریفیکیشن. ویریفیکیشن آ جاتی ہے, اور ویریفیکیشن کس سیکشن کی ضرورت ہوتی ہے جی؟ سیکشن کی تحت ہوتی ہے آرڈر 6/15 کے تحت ہوتی ہے, اور اس کے نیچے آپ اس کے ساتھ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں. اس میں جو موسٹ امپارٹنٹ ہے 714 ہے. یہ میں کیونکہ اس لیے اسکپ کر رہا ہوں, یہ میں پورا آپ کو ایک چارٹ دے رہا ہوں کہ آپ نے پلین کے ساتھ کیا کیا چیزیں لگانی ہیں اور کون کون سے سیکشن. میں نے اس میں جو ٹاپک بنایا ہے
میں نے اس میں یہ تھا کہ فرام انسٹیٹیوشن ٹو ایگزیکیوشن، فرام انسٹیٹیوشن ٹو ایگزیکیوشن، انسٹیٹیوشن سے ایگزیکیوشن تک آپ نے جو کام کرنے ہیں وہ میں نے اس کو 4 پارٹس میں، ایک پری ٹرائل ہے، ایک ہے پری انسٹیٹیوشن، ایک ہے پری ٹرائل، اور ایک ٹرائل ہے، ایک پوسٹ ٹرائل ہے، 4 پارٹس ہیں. ایک کام وہ ہے جو آپ نے دفتر میں بیٹھ کے کرنا ہے انسٹیٹیوشن سے پہلے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ نے اس سے کاغذ لینے ہیں، آپ اس نے باقی چیزیں آپ نے اس سے لے کے اپنی ڈرافٹنگ کرنی ہے، اس میں آپ نے کون سی چیزیں لکھنی ہیں، وہ کیا آئیں گی، پری انسٹیٹیوشن میں آئیں گی. اس کے بعد ہے پری ٹرائل پروسیڈنگ، ٹرائل سے پہلے کون سی پروسیڈنگ ہوگی. ٹرائل کیا ہوتا ہے ویسے؟ Court proceedings. کورٹ انسٹیٹیوشن پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے جب کیس ایویڈنس پہ فکس ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹرائل شروع ہو گیا. فوجداری میں جب چارج فریم ہوتا ہے اور جب دیوانی میں ایشوز فریم ہوتے ہیں، ابھی کہتے ہیں اس کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے. اس سے پہلے جتنی بھی پروسیڈنگ ہوتی ہیں وہ پری ٹرائل پروسیڈنگ ہوتی ہیں. پری ٹرائل میں کیا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی کوئی غلطی تو نہیں رہے گی، 617 دینی ہے، 110 دینی ہے، نوٹس ٹو ایڈمٹ دینا ہے، آرڈر 11 ہے کہ نوٹس ٹو ایڈمٹ دینا ہے، نوٹس ٹو پروڈیوس ڈاکومنٹ دینا ہے، ایڈمیشنز ہیں، یہ آرڈر 14 میں دیکھنا ہے ایشو صحیح فریم ہوئے ہیں. تو ایویڈنس تو ریکارڈ ہوتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے ایویڈنس؟ آرڈر 16 سے. آرڈر 16 سے آرڈر 14 میں ایشو فریم ہوتے ہیں. آرڈر 14 میں ایشو فریم ہوتے ہیں، میننگ دیٹ بائی کہ آرڈر 1 سے لے کر آرڈر 13 تک تمام پری ٹرائل پروسیڈنگز ہیں، تمام پری ٹرائل پروسیڈنگ. اب جو ٹرائل کی پروسیڈنگ آتی ہیں وہ ہے 16 ہے، 17 ہے اور 18 ہے، 19 ہے اور 20 میں ججمنٹ پاس ہو جاتی ہے. آرڈر 1 سے لے کر آرڈر 20 تک، آرڈر 1 سے لے کر آرڈر 20 تک، اور ادھر سے آرڈر 9 سے لے کر سیکشن 35A تک، سیکشن 9 سے لے کر 35A تک، یہ آپ تمام کو یہ آپ کا فرام انسٹیٹیوشن ٹو ججمنٹ ہے، فرام انسٹیٹیوشن ٹو ججمنٹ. اگر آپ کوئی بھی پروپوزیشن دیکھنا چاہیں اس میں پھر ظاہر ہے وہ شامل ہوگا، 22 بھی شامل ہوگا، 26، 27 کمپنی ہے نہیں ہے وہ آگے ہے، لیکن ہر کیس میں ضروری وہ انوالو ہو. لیکن یہ ہر میں انوالو ہے آرڈر 1 سے آرڈر 20 اینڈ سیکشن 9 سے لے کر 35A تک. آگے 36 سے لے کر آئی تھنک 74 تک ہے ایگزیکیوشن کی سیکشن سے، اور اس ایگزیکیوشن کا ایک ہی آرڈر ہے، کون سا جی؟ 21. تو یہ ہے کہ انسٹیٹیوشن ایگزیکیوشن میں. اب اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں. ایگزیکیوشن میں آپ نے ریلیونٹ پروویژن آف ایگزیکیوشن دیکھنی ہوتی ہے. ریلیونٹ پروویژن ایک ہی فارم لگا ہوا ہے جو ہر کیس میں جاتا ہے، وہ جو ہے آرڈر 20 رول 11 کا، 21 رول 11 کا، وہی استعمال ہوتا ہے. حالانکہ ہر کی ایگزیکیوشن، ہر ڈگری کی ایگزیکیوشن کا ایک علیحدہ رول ہے اس میں آرڈر 21 میں. منی ڈگری کا آرڈر 21 رول 11 ہے، اسپیسیفک ریلیف کی آرڈر 21 رول 32 ہے، پوزیشن کی آرڈر 21 رول 35 ہے. وہ آپ سارے جو ہے اس کی بھی لسٹ بنا لیں. ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ لرننگ سٹیج میں ہیں، آپ یہ جو بھی چیزیں ہیں آپ کے پاس، کل آپ کو یہ کام آئے گا. آپ اپنے ٹیبل پہ ہر کی لمیٹیشن، ہر کی کورٹ فیس، کتنے قسم کے دعوے ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے ٹیبل اتنا سا وہ چارٹ بنتا ہے، وہ آپ بنا کے رکھ لیں. جو بندہ ہے آپ یوں کر کے دیکھیں اور آپ اس کو بتا دیجیے کہ آپ کا جو ہے یہ لمیٹیشن میٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور آپ کا یہ کس پہ ہوگا. اس میں آرڈر 35 ہے، پھر آگے سیل کی سیکشن شروع ہو جاتی ہیں، رولز شروع ہو جاتے ہیں آرڈر 58 سے لے کر آگے 1 تک. یہ 4 سے 5 قسم کی ڈگریاں ہیں جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا اس میں پورے ڈکلیریشن کی کوئی ڈگری ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی، اس میں پروویژن کوئی نہیں ہے. تو ایگزیکیوشن کو دیکھ لیں. تو CPC کو آج اس طریقے سے ہی میں نے ٹاپک بھی یہی تھا. اس کے بعد اگر اس کو آگے دیکھیں گے تو اپیل ہے، ریویو ہے، ریویژن ہے. تو اس میں آپ نے کوشچن کرنا ہے تو اس کا جواب دے دیتا ہوں. ہر آرڈر اپیلیبل نہیں ہے، ہر آرڈر اپیلیبل نہیں ہے، بٹ ایوری ڈگری از اپیلیبل. اینڈ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین آرڈر اینڈ اپیل؟ آرڈر اینڈ ڈگری. ڈگری کی تعریف سنا دیں. Final judgment of the court. نہیں یا عدالت کی طرف سے آدمی فیصلہ ہوتا ہے جی، which conclusively determine the rights and pardon. اس کے بعد کورٹ میں پروسیڈنگ ختم ہو جاتی ہے. Conclusively determine the rights of the parties. عدم پیمی دعویٰ خارج ہو گیا، it is not a decree. یہ آرڈر ہے. حالانکہ پروسیڈنگ ختم ہو گئی ہے لیکن کنکلوسیو ڈٹرمینیشن نہیں ہے. میرٹ میں نہیں دیکھا کورٹ نے. عدم خواہ ترمانہ خارج ہو گیا نہیں ہے، پلین ریجیکٹ ہوگی نہیں.
जब दोनों पार्टियों को सुनने के बाद वो डिटरमिन कर लेती है राइट्स एंड लाइबिलिटीज को, तो इसको कहते हैं ये डिग्री। और हर वो वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट जो डिग्री नहीं है वो ऑर्डर है, हर वो जो डिग्री नहीं है वो ऑर्डर है। सेक्शन 96 कहता है जी कि हर ऑर्डर, हर डिग्री अपीलेबल है एक्सेप्ट कंसेंट डिग्री। कंसेंट डिग्री के खिलाफ दोबारा बुलवानी पड़ती है, लेकिन अपीलेबल ऑर्डर, हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं है। अपीलेबल ऑर्डर कहां लिखे हुए हैं जी? 104 सेक्शन 104 में अपीलेबल ऑर्डर लिखे हुए हैं, और 105 में लिखा हुआ है कि इसके अलावा किसी के खिलाफ अपील नहीं होगी। उसके अंदर लिखा हुआ 105 है कि उसको आप वहां से, जब मेन के साथ अगर आपके ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं है, एक ऑर्डर के खिलाफ अपील प्रोवाइडेड नहीं है, तो ज़ाहिर आप अपील कर नहीं सकते। तो फिर क्या करेंगे? रिवीजन दायर करेंगे, रिट दायर करेंगे, वो भी आप नहीं करते। तो 105 कहता है कि एक ऑर्डर से आप इफेक्ट हुए हैं जिसके खिलाफ अपील प्रोवाइडेड नहीं थी, तो आप जब मेन डिग्री, मेन जो जजमेंट है वो चैलेंज करेंगे, तो उस ऑर्डर से जो आप इफेक्ट हुए हैं उसको आपको ग्राउंड ऑफ अपील बना सकते हैं कि भाई ये मेरा जो ऑर्डर था ना, मेरी शहादत नहीं ली गई, मेरे खिलाफ ये मेरा गवाह तलब नहीं किया गया, ये जो चीज है ये इससे मुझे ये इफेक्ट हुआ है, तो उसको आप क्या बना सकते हैं? 105 कहता है कि ग्राउंड ऑफ अपील बनाएंगे, ग्राउंड ऑफ अपील बनाएंगे, अल्टीमेटली फैसला आपके खिलाफ आ जाता है। 105(4) का 2 है, वो कहता है जी इन ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। और उसका आगे जो ये ऑर्डर 43 रूल 1 है ना, ये उसका है कि एनी, वो पहले है एग्जीक्यूशन, ये उसका एफ है आई थिंक, वो कहता है जी एनी अदर ऑर्डर which has been declared appealable under the first schedule of this code, under the, तो जो ये ऑर्डर 43 रूल 1 में लिखे हुए हैं, ये भी 105 के तहत, आप 43(1) पढ़ेंगे ऊपर लिखा हुआ है सी सेक्शन 104, तो ये 104 के तहत ही पढ़े जाते हैं। 104 के तहत ही आप जब अपील दायर करते हैं तो ऑर्डर 39 की अपील होती है, तो लिखते हैं जी अपील अंडर सेक्शन 104 रेड विद ऑर्डर 39 रूल 1 आर, छोटा आर होता है तो उसकी तहत होती है। तो ये जो 43 रूल 1 में या 1, कोई भी ऑर्डर आपने देखना होगा अपीलेबल है या नहीं है, सिंपल फार्मूला है। 104 में देखें है कि नहीं, ऑर्डर 43 रूल 1 में है कि नहीं। अगर वहां लिखा हुआ है कि अपीलेबल ऑर्डर है तो अपील दायर करते हैं, अगर अपील नहीं है तो रिवीजन दायर करते हैं। और डिग्री के खिलाफ, ऑर्डर के खिलाफ अपील कहां दायर होगी? लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपकी क्वेश्चन देते हैं सर उससे कोर्ट में होगी सर, हैं? अपील ऑर्डर के खिलाफ कहां होगी? सेम कोर्ट में अपील तो नहीं रिव्यू होता है। अगर तो सिविल कोर्ट का ऑर्डर है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और हर केस में, जी हर केस में, जी हर केस में ऑर्डर, जो ऑर्डर अपील, जो अपीलेबल ऑर्डर, सीनियर जिस जगह पे ये केस की नौयत पे डिपेंड करता है, उससे एक स्टेप सीनियर कोर्ट में जाती है, तो सिंपल रूल अस्यूम करेगा तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। 106 पढ़े, सेक्शन 106 ऑफ सीपीसी, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह है, क्योंकि पीछे उन्होंने अमेंडमेंट डाल दी है, जो मेरी बहन कह रही है वो डाला हुआ था, तो इसलिए ओरिजिनल सीपीसी में भी नहीं है, और आप जो, क्योंकि वो सीपीसी अमेंडमेंट खत्म हो गई तो अब भी नहीं है। अपील अगेंस्ट ऑर्डर भी वही कोर्ट सुनेगी जिसके पास अपील अगेंस्ट डिग्री जानी है, जिसके पास अपील अगेंस्ट डिग्री जानी है। अगर इस्लामाबाद में है तो 25 लाख से ऊपर हाई कोर्ट में जाएगी, 25 लाख से नीचे डिस्ट्रिक्ट जज में जाएगी, चाहे सिविल जज फैसला करता है। अब पंजाब साइड से है तो अगर पिंडी या पंजाब में कहीं भी है तो वहां क्योंकि एप्टेड जुरिसडिक्शन 5 करोड़ है, तो 5 करोड़ तक जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी, और उससे ऊपर फिर हाई कोर्ट में जाएगी। कल इसको बढ़ा दें तो ये ना कहना कि सर ने तो उस वक्त यही कहा था, क्योंकि अब सुना है कि नोटिफिकेशन हो रहा है कि एप्टेड जुरिसडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज बढ़ा रहे हैं। अगर बढ़ जाएगी तो जो उसकी अपील की जुरिसडिक्शनल वैल्यू है ना डिस्ट्रिक्ट जज की, वही ऑर्डर की जुरिसडिक्शनल वैल्यू है। और यही रिवीजन के बारे में है, ये रिवीजन के बारे में है। 115 के अंदर जो है ना ये लिखा हुआ है कि वो कोर्ट, अब आपने रिवीजन दायर करनी है तो उसमें भी आपने यही देखना है कि अगर वो कोर्ट अपील अगेंस्ट डिग्री सुन सकती है तो रिवीजन भी सुन लेगी। अगर वो रिवीजन नहीं, अगर वो अपील अगेंस्ट डिग्री कोर्ट नहीं सुन सकती तो फिर रिवीजन भी नहीं सुन सकती, फिर रिवीजन भी हाई कोर्ट में जाएगी जिसको पास डिग्री जानी है। तो फोरम जो है बेसिकली वो डिसाइड होता है अपील अगेंस्ट डिग्री से। अपील अगेंस्ट डिग्री का फोरम क्योंकि सेक्शन 18 है तो इसकी जो है वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस की, उसमें सिर्फ अपील अगेंस्ट डिग्री दिया हुआ है, बाकी का 115 में दिया गया है और 106 में दिया गया है कि जहां अपील अगेंस्ट डिग्री एक दफा डिसाइड कर दी तो उसको डिसाइड होगी। अब एक एक करके क्वेश्चन ले लें, अगर किसी का क्वेश्चन है।
جی بتائیں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو اورلی ایویڈنس ہے، فرض کریں ایک بندہ کسی کو اورلی کہتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کو یہ چیز دے دی اور وہ فوت ہو جاتا ہے اور اسی کے فیملی ممبرز مطلب بھائی وغیرہ وہ بھی ایگریڈ ہو کہ بھائی اس نے ان کو یہ چیز دی تھی، تو اس میں اس کے حوالے سے جواب میں اس کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیے یہ سی پی سی کا کوشچن نہیں ہے، لیکن یہ ایڈمیشنس میں آ جاتا ہے. آرڈر 13 رول 1 کہتا ہے، آرڈر 13 رول 6 کہ اگر وہ ایڈمٹ کر لیتا ہے تو ڈگری پاس کرتے ہیں. آرڈر 13 رول 6 کہتا ہے کہ ایڈمیشن پہ ڈگری پاس ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں آپ اکنالجمنٹ آف لائبلٹی، اور اس کو قانون شہادت میں کہتے ہیں ایڈمیشن. تو ہر وہ ایڈمیشن جو وہ پارٹی کرے جو اسے افیکٹ ہو سکتی ہے وہ کیا ہے، وہ ویلڈ ایڈمیشن ہے. ہر وہ ایڈمیشن جس سے وہ پارٹی جو ایڈمٹ کر رہی ہے وہ بھی افیکٹ ہو وہ ویلڈ ایڈمیشن ہے. میننگ دیر بائی ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس نے کسی بندے کے 10 لاکھ روپے دینے ہیں اور ایک بندہ کیس لے کے آتا ہے جی کہ مجھے 10 لاکھ روپے دینے ہیں اور اس کے آگے 4-5 وارث ہیں، ان سے 2 وارث آگے کہہ دیتے ہیں جی کہ ہاں ہمارے والد نے یہ دیے تھے اور یہ انہیں واپس دینے ہیں. تو دس ایڈمیشن از اے ویلڈ ایویڈنس اگینسٹ دا ادر 2 جو ایڈمٹ نہیں کر رہے. اگر سارے ایڈمٹ کر لیتے ہیں تو پھر تو ڈگری پاس ہو جائے گی 13/6 میں. اگر نہیں کرتے تو اٹ کین بی ٹیکن اے ویلڈ ایڈمیشن میں. اور اگر وہ تھرڈ بندہ آگے کہہ دیتا ہے جی ہاں جی اس نے پیسے دینے تھے اور وہ اس سے افیکٹ نہیں ہو رہا، اس کا بھتیجا آگے کہہ دیتا ہے جی ہاں جی ہمارے چچا نے پیسے دینے تھے، اب اس کے بھتیجے کو کوئی نقصان نہیں ہونا اگر ڈگری پاس ہو جائے گی، تو اب اس کا ایڈمیشن ویلڈ ایڈمیشن نہیں ہے. ایڈمیشن ویلڈ وہی ہے جو اس بندے کے خلاف بھی اتنا ہی اثر کرے جو کر رہا ہے جتنا کہ اس بندے کے خلاف کرنا ہے جس کے جو ایڈمیشن نہیں کر رہا. اب آپ بتائیں. سر میں کہہ رہا ہوں اگر ان کے بچے نہ مان رہے ہو، ان کے بھائی وغیرہ مان رہے ہو، میں نے بتا دیا نا ان کے ایڈمیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان کے ایڈمیشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایڈمیشن ان کا ہی ہوگا. سیکشن 50 آئی تھنک 50 یا 51 50 آئی تھنک 50 ہے، مجھے کتاب کھولنی پڑے گی، ادھر ہی ہوگی 50 ہوگی. اس میں لیگل ایئرس کی اتنی ہی لائبلٹی ہے جتنی انہوں نے جائیداد انہیرٹ کی ہو، اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ڈگری پاس بھی ہو جائے. ایک بندہ ہے اس کی 10 لاکھ کی پراپرٹی تھی اور 1 کروڑ کی ڈگری ہو گئی ہے تو 10 لاکھ کی حد تک وہ ڈگری ایگزیکیوٹ ہوگی. اور اگر وہ بندہ فوت ہو گیا ہے اور اس کے بعد آپ ڈگری لینا چاہتے ہیں تو اس حد تک کی ڈگری پاس ہو سکتی ہے جتنی انہوں نے جائیداد انہیرٹ کی. اس کی پرسنل لائبلٹی نہیں ہے، اس کی لائبلٹی اتنی ہی ہے جتنی اس نے جائیداد انہیرٹ کی. اور بھی کوشچن؟ سر یہ میں نے پوچھنا تھا جو پراپرٹی ان سرٹن ایریا میں ہو، یعنی اس کی جوریڈکشنز کا تعین نہ کیا جا سکے، کس ایریا میں ہے، انہیریٹڈ پراپرٹی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو اس کا جو پلانٹ ہے، سوٹ ہے، وہ پھر کہاں فائل ہوگا؟ اس کے لیے ریلیونٹ پروویژن ہے، آئی تھنک سیکشن ہے 21 کہ وہ آپ کسی بھی ایک کورٹ میں جس میں سمجھتے ہیں اس میں فائل ہو جائے گی. اور وہ کورٹ پہلے اس چیز کی آبزرویشن دے گی کہ انسرٹن وہ پروویژن کیا ہے سر؟ اس کی پروویژن کیا ہے جی؟ پروویژن کیا ہے؟ سیکشن 18 ہے. سیکشن 18 پلیس آف انسٹیٹیوشن میں سوٹ ویئر لوکل لیمٹس آف جوریسڈکشن آف کورٹ آر انسرٹن. ٹھیک ہے، انسرٹن ہو تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کسی ایک کورٹ میں داخل کر دیں اور اس کورٹ کو ریکویسٹ کریں کہ آپ پہلے اس کو جوریسڈکشن کو ڈیسائیڈ کر دیں. اور اگر کورٹ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ میری جوریسڈکشن ہے اور وہ ججمنٹ پاس کر دیتی ہے تو پھر اس ججمنٹ کو اس بنیاد جوریسڈکشن بنیاد پہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اینی کوشچن جی آپ بات کر لیتے نہیں تو میں نے کوشچن شروع کر دینے. سی پی سی ضلع کر دیں لیکن وہ نہ کریں جن کے لائسنس آئے ہوئے ہیں، وہ آفس میں آگے کر لیں. جی جی بالکل کر سکتے ہیں. وہ تو دیکھیں نا ایجنسی کا لا ہے نا، وہ تو آپ اتھرائزیشن اب بہت ساری چیزیں ہم نے اسکپ کی نا. ریکگنائز ایجنٹ کی تعریف دی گئی ہے کس میں؟ آرڈر 3 میں. وہ بھی ریکگنائز ایجنٹ. آپ کی پلینٹ میں اگر کوئی ریکگنائز ایجنٹ کون ہوگا؟ جس کے پاس پاور آف ٹارنی ہوگا. اسی طرح کوئی فارم کا پارٹنر کسی کو اتھرائز کر سکتا ہے آن بہاف آف فارم. اسی طرح جو سول پروپرائٹر کنسرن ہے وہ بھی کسی کو اتھرائز کر سکتا ہے آن بہاف آف سول پروپرائٹر کنسرن. اس کی ایک لیگل بیکنگ ہے، وہ آرڈر 3 میں دی گئی. سر ایک کوئی اور کوشچن ہے، کسی انہیریٹڈ پراپرٹی سے کسی فیمیل کو ڈپرائیو کیا جائے اور وہ بھی فوت ہو جائے تو ان کی اولاد جو ہے اس پراپرٹی کے لیے کیا ریمیڈی ہے؟
دیکھیے یہ نا اس میں بہت ساری ججمنٹس آ گئی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں محروم ہو گیا, اس کو پتا تھا, اس نے نہیں کیا تو اس کی اولاد نہیں کر سکتی. ریسنٹ ججمنٹ ہے قاضی فائز صاحب آتھر جج ہیں, انہوں نے کہا نہیں, وہ شریعت میں انہیریٹنس میں کوئی ایسا نہیں ہے, انہیریٹنس میں جو چیز ملنی ہے وہ 100 سال بعد بھی مل سکتی ہے. تو یہ فار اینڈ اگینسٹ ججمنٹس ہیں, یہ چلتی رہتی ہیں. ابھی جو لیٹسٹ لا یہی ہے کہ اس کو کوئی افیکٹ نہیں ہے, اس نے نہیں مانگا تو. ہاں جو افیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اس کو پتا تھا اور اس نے اپنی زندگی میں دعویٰ دائر نہیں کیا, تو پھر لمیٹیشن ویٹ ہو جاتا ہے. لمیٹیشن ویٹ ہو جاتا ہے, جی پتا تھا. یا وہ بچے آگے کہہ دیتے ہیں جی ہماری والدہ فوت ہوئی تو ہمیں پتا تھا کہ ہمارے نانا سے ہمیں وراثت نہیں ملی, اور 20 سال بعد وہ دعویٰ دائر کرتے ہیں, تو پھر اس کا لمیٹیشن میں ہٹ ہو جائے گا. رائٹ کے بارے میں رائٹ کو پروو رہتا ہے. اور ایسا سر کو واقع فراڈلنٹلی ہو تو اس کی تو لمیٹیشنز وہ سیکشن 18 میں ریکور ہو جاتا ہے. سیکشن 18 آف آپ کی جو لمیٹیشن ایکٹ ہے وہ کہتی ہے کہ اب ایک جو بات ہے, آپ نے یہ جو سی پی سی ہے نا, اس کو پارٹس میں پڑھنا ہے. اس کو پارٹس میں پڑھیں, آپ کو یہ بڑی آسانی ہوگی. یہ اس کے پارٹس بنے ہوئے ہیں, آئی تھنک 12 ہیں. 11 یہ جو سیکشنز ہیں نا, یہ مین اس کا اسٹیچوٹ بک ہے, اور جو اس کے رولز ہیں, آرڈرز ہیں, یہ اس کا کیا ہے جی, یہ اس کا سی پی سی کا کیا ہے, یہ اس کا فرسٹ کیجول ہے. یہ فرسٹ کیجول ہے. یہ جو آرڈر 1 سے لے کر آرڈر میں 51 تک ہیں, یہ اس کا فرسٹ کیجول ہے سی پی سی کا. اس پہ امینڈمنٹ کرنی ہو تو ہائی کورٹ کرتی ہے. اس میں امینڈمنٹ کرنی ہو تو ہائی کورٹ کرتی ہے. اور جو مین اس کا ہے وہ ہے سیکشن 153 تک, 58 تک ہے. سیکشن 158 تک یہ اس کی کیا ہے, یہ اسٹیچوٹ ہے. اس پہ امینڈمنٹ کرنی ہو تو کون کرتا ہے؟ اب سیکشن جو اسٹیچوٹ ہے نا, اب اس میں یہ صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ دعویٰ دائر ہوگا, سول سوٹ کون سا ہوگا, وہاں پر پروسیجر نہیں دیا ہوگا, کہاں دائر ہوگا, اس کا فارم آف سوٹ کیا ہوگا. یہ سارا فرسٹ کیجول میں, سیکنڈ کیجول میں یا پھر اپینڈکس میں لکھا ہوا ہے. اور وہ اس میں جو ترمیم کرنی ہے, یہ جو آپ کے ہے سیکشنز ہیں جی, یہ ہیں 158 ہے, اور اس کے پارٹ ہیں 11. آپ ان پارٹس کے حساب سے اس کو یاد کر لیں. اگر سی پی سی پہ آپ نے تھوڑی بہت کمانڈ لینی ہے, ویسے سی پی سی پہ کمانڈ مشکل ہو جاتی ہے, لیکن سی پی سی پہ کمانڈ لینی ہے تو اس کو پارٹس کے حساب سے دیکھ لیں کہ آپ کو فوراً پتہ لگ جائے کہ آپ کو کس پارٹ سے ملے گا. مثلاً اس کا 1 سے 8 تک انٹروڈکٹری ہیں. پارٹ 1 جو ہے اس کا ہے سوٹس ان جنرل, اور یہ آرڈر 9 سے جاتا ہے, آرڈر سیکشن 9 سے جاتا ہے سیکشن 35A تک, جو سوٹس کے بارے میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا 9 سے 35A تک. اس کے ساتھ جو آرڈرز ریلیٹ کرتے ہیں وہ ہے آرڈر 1 سے لے کر آرڈر 20 تک. سیکشن 9 سے سیکشن 35A اور آرڈر 1 سے آرڈر 20, یہ پارٹ 2 میں آئے. آگے پھر پارٹ 3 جو ہے وہ ایگزیکیوشن ہے. یہ سب سے بڑا ادھر رول بھی ہے اور ادھر پارٹ بھی بڑا ہے. یہ 36 سے شروع ہوتا ہے 74 تک, اور ادھر اس کا ہے ایک یہ آرڈر ہے آرڈر 21. آگے ہے جی انسیڈنٹل پروسیڈنگ ہے. اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 4 سیکشن ہے, 75, 76, 77 اور 78 کمیشنز کے بارے میں ہے. اور ادھر اس کا کون سا بنتا ہے جی, آرڈر کون سا بنتا ہے کمیشن کا؟ 26. اسی طرح پارٹ 4 ہے سوٹس ان پرٹیکولر کیسز, جس طرح میں نے بتایا اسپیسیفک کیسز ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے خلاف ہے, کارپوریشن کے خلاف ہے. اسی طریقے سے پارٹ 5 ہے اسپیشل پروسیڈنگ. تو یہ آپ نے 11 پارٹ کے ساتھ ان کے متعلقہ جو آرڈرز ہیں نا, ان کو میں نے ایسے اسٹڈی کے لیے ہیں, ان کو یاد کر کے تو آپ سی پی سی کو آسان بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اینی کوشچن جی؟ ٹائم بھی ہو گیا. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. آخر میں تھوڑی سی نصیحت جو میں ہر لیکچر کے بعد کرتا ہوں کہ بیٹا جو بھی ہیں آپ جو ہے نا ہمارا مستقبل ہے. روزانہ 2 سے 3 گھنٹے پڑھنے کی عادت بنائیں, اور ایک کام ضرور کریں,
जिसका मैं आपको कहता हूँ कि वो नहीं करना, वो है कि कम अज कम 6 से 7 साल आप आएंगे, वोटर मेंबर हैं, आप वोट भी देंगे, पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, लेकिन बार पॉलिटिक्स में ये जो होता है इसमें जितना अपनी कम से कम इन्वॉल्वमेंट रखें आपके लिए, आप अपने प्रोफेशन पे तवज्जो दें, पहले अपना प्रोफेशनली अपने आप को इतना स्ट्रांग करें कि आपको किसी की, उसके बाद ये जाहिर हमारा बार है, इसमें आपका, मैं ये नहीं कह रहा आपका राइट नहीं है, आपका राइट है, आप उसको आगे जिस तरीके से देखना चाहिएगा वो जरूर देखिएगा, अपने सीनियर्स का एहतराम करें और सीनियर्स के साथ जुड़ जाएं। ये जो होता है ना कि चैम्बर में सिखाई होती है, नहीं, सीनियर क्लास एग्जामिनेशन कर रहा है, सीनियर ड्राफ्टिंग कर रहा है, सीनियर कोर्ट में पेश होकर सिर्फ केस का इंतजार कर रहा है और किस तरीके से बैठा हुआ है, ये भी आपके लिए एक लर्निंग प्रोसेस है और इसको जारी रखें। और मैं आपको, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है इसमें कहते हैं ना कि देयर इज अ प्रोफेशन वेयर टॉप इज ऑलवेज वेकेंट बट नथिंग इज इन बॉटम। नीचे जाएंगे तो कुछ नहीं जाएंगे। आपको मैं अक्सर कहता हूँ कि कोर्ट सिलवाने के नहीं, ये प्रोफेशन इतना भी जुल्म करता है कि कोर्ट दिलवाने के भी पैसे नहीं देता, लेकिन टॉप इज ऑलवेज वेकेंट। आप में से इंशाल्लाह कई बच्चे ऐसे होंगे जो हमने 22-23 साल गुजारे हैं, वो 2-3 साल में हमसे आगे होंगे और मैंने देखा है और हम उनको बिल्कुल खुले दिल से कबूल भी करते हैं और खुश होते हैं कि यार इस बंदे ने छोटी उम्र में और थोड़े वक्त में अपना नाम पैदा कर लिया है। तो मैं भी ये विश करता हूँ कि आप में भी सब ऐसे हों जो अपने असातिज़ा से भी आगे जाके, और हमेशा जब उस्ताद होता है खुश होता है कि मेरा जो बच्चा है वो मुझसे आगे चला गया। थैंक यू वेरी मच।